طلباء اور طالبات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وراثت سے متعلق بقیہ احکام۔ پچھلے لیکچر میں، پچھلی گفتگو میں آپ وراثت سے متعلق ابتدائی چیزیں سمجھ چکے ہیں۔ وراثت کی لغوی تعریف، وراثت کی اصطلاحی تعریف، وراثت سے متعلق اہم اصطلاحات، یعنی اولاد کسے کہتے ہیں، اخوا کسے کہتے ہیں، ذوی الفروض کسے کہتے ہیں، عصبات کسے کہتے ہیں، ذوی الارحام کسے کہتے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ پچھلی گفتگو میں سن چکے ہیں۔ آج ہم وراثت ہی سے متعلق بقیہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ وراثت سے متعلق ایک چیز اور ذہن میں ہمیشہ رکھیں، جس کے بارے میں ہم افراط اور تفرید کا شکار رہتے ہیں اور اکثر غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ وراثت کے بارے میں یہ شریعت اسلامیہ کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ وراثت ایک جبری ملک ہے، یعنی وراثت ایک آپ کا جبری حق ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے مفروضاً۔ مفروضاً اس کا معنی کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا۔ لہٰذا اگر کوئی وارث یہ کہے کہ جی میں حصہ نہیں لینا چاہتا تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں۔ کوئی وارث یہ کہے کہ میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتا ہوں، تم سب مل کر اس وراثت کو تقسیم کر لو، تو شریعت اس چیز کو نہیں مانتی۔ وراثت کے اصول کے تحت حصے تقسیم کیے جائیں گے، ہر شخص اپنا حصہ لے لے، لینے کے بعد اب اس کو اختیار ہے، چاہے انہی ورثاء کو واپس کر دے، جو چاہے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن وراثت کی تقسیم سے پہلے خود اس وارث کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے، تو نہ ہی کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی قسم کی دھونس دھمکی یا لالچ دلا کر کسی وارث کو محروم کر دے۔ اگر ایسا کرے گا تو قرآن کریم نے بڑا واضح ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص جو کسی بھی وارث اور خاص طور پہ کسی یتیم وارث کا حصہ کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ قرآن کریم سورہ النساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ جو یتیم وارثوں کا مال ناحق ظلماً ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور عن قریب انہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ یہ چیز آپ کو کتاب کے اندر بتائی گئی ہے۔ قرآن کریم کا ایک واحد وہ موضوع ہے جس پر قرآن نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ کوئی بھی اور ایسا موضوع نہیں کہ اس پر اتنی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہو۔ ایمانیات، عقائد کے مسائل تو الگ ہیں، آیات احکام میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس پر اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن نے گفتگو کی ہو۔ حتیٰ کہ نماز جیسے اہم فریضہ کو صرف یہ فرمایا کہ نماز ادا کرو، ڈیٹیل نہیں بتائی، تفصیل نہیں بتائی، کب پڑھیں، کیا پڑھیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ روزہ رکھو، وقت بتا دیا فلاں سے فلاں وقت تک، روزے کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، قرآن کریم نے نہیں بتائے۔ زکوٰۃ دو، کن کن لوگوں کو دو، بس اتنا بتایا۔ کون دے، کس وقت دے، کس شکل میں دے، کتنی دے، یہ قرآن اس بارے میں خاموش ہے، رسول اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حج ہے، اور بھی جتنے قرآن کریم کے آیات احکام ہیں، ان سب میں قرآن نے اختصار اور اجمال کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ یہ واحد ایک ایسا موضوع ہے، یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر عرب معاشرے میں بے انتہا افراط اور تفرید پائی جاتی تھی، انتہائی ظالمانہ طریقہ اپنایا جاتا تھا۔ چونکہ اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ظلم تھا، تو اس لیے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہر وارث کا جو حصہ بنتا ہے مختلف حالات میں
ایک وارث کے حصے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ان سب کو مختلف انداز میں قرآن کریم نے آ کر بیان کیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا موضوع نہیں جس پر قرآن نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہو۔ آیت نمبر 11 ہے النساء کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے یہ اصول بیان کیا کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر، یعنی ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں تو اس وقت ہم اس وراثت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دیں گے اور 2 حصے ایک بیٹے کو ملیں گے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو عصبات کی شکل میں آئے گی کہ جب بیٹا اور بیٹی یا بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں، تو یہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت بیٹیاں یا بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ پہلی وہ صورت ہے جس میں بیٹے بیٹیاں دونوں زندہ ہوں، تو اس وقت میت کی وراثت کو ہم کس انداز میں تقسیم کرتے ہیں کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ۔ اور اس سلسلے میں آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، آسان سا ایک اصول ہے کہ مرنے والے کی بیٹیاں اور بیٹے دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ کتنی بیٹے ہیں۔ فرض کیا کہ 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ جب 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں تو اب ہم اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے ایک بیٹے کو 2 بیٹیاں بنائیں گے، تو گویا 3 بیٹے 6 بیٹیاں بن گئیں اور 3 بیٹیاں اس کی وہ تھیں، تو یوں 9 ہو گئیں۔ تو اب ان کا جتنا بھی وراثت کا حصہ بنتا ہے اس کو ہم 9 میں تقسیم کریں گے۔ 9 میں تقسیم کرنے کے بعد ایک یعنی 3 بیٹیوں کو 1 حصہ دے دیا جائے گا، بقیہ 6 حصے رہ جائیں گے۔ ہر بھائی یا بیٹا 2 حصے لے لے گا، تو یوں جا کر وراثت تقسیم ہوگی۔ تو ایک مرد کو آپ 2 عورتیں فرض کر لیں تو پھر مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو آپ اس وقت ان کو کیا فرض کریں گے؟ 2 بیٹوں کو 4 بیٹیاں بنا لیں گے اور 2 بیٹیاں اس کی آلریڈی ہیں، پہلے سے ہیں، تو یوں 6 حصے میں تقسیم کر دیں گے۔ تو یقیناً امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی بہن بھائیوں یا بیٹے بیٹیوں میں وراثت کی تقسیم کی باری آئے تو جتنے مرد ہیں ہر مرد کو 2 عورتیں فرض کر کے آپ تقسیم وراثت کریں گے، تو یہ آسان رہے گا آپ کے لیے۔ قرآن کریم نے اس کے بعد جو وراثت کا موضوع یا مسئلہ شروع کیا ہے وہ بیٹیوں کی وراثت سے متعلق ہے۔ بیٹی کو قرآن کریم نے جو حصے دیے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ مرنے والے کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، مرنے والے کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر مرنے والے کی بیٹیاں 2 سے زائد ہوں تو مرنے والے کا پورا ترکہ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور 2/3 یعنی ثلثین مانا 2/3 پوری پراپرٹی کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے ان بیٹیوں کو مل جائیں گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو اس وقت مرنے والے کی وراثت 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، 2 حصے ان بیٹیوں کو دیں گے اور 1 حصہ دوسرے ذوی الفروض میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگلی صورت یہ ہے کہ مرنے والی کی ایک ہی بیٹی ہو، تو اس وقت اس بیٹی کو پوری پراپرٹی، پورے ترکہ، پوری جائیداد جو کچھ میت چھوڑ کر گیا ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ میت جو کچھ چھوڑ کر گیا، یہ بات آپ پچھلے سبق میں سن چکے ہیں کہ سوئی دھاگا سے لے کر کار کوٹھی تک سب چیز میت کا ترکہ کہلاتی ہے۔ تو میت کے ترکہ میں جو کچھ ہے اس سب کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، 1 حصہ بیٹی کو مل جائے گا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِن كَانَتْ واحدہ، اگر مرنے والی کی ایک بیٹی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو کیا ملے گا؟ میت کے کل ترکہ کا نصف اس کو ملتا ہے۔ تیسری صورت بیٹی کی وراثت کی ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے والے کی صرف ایک بیٹی زندہ ہے۔ ذوی الفروض جو پہلے آپ سبق میں یاد کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان ذوی الفروض میں کوئی بھی زندہ نہیں، صرف مرنے والے کی ایک بیٹی زندہ ہے، یا ایک سے زائد دو بیٹیاں زندہ ہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی زندہ ہو یا دو اور سے زائد زندہ ہوں، اس صورت میں اگر ذوی الفروض میں بھی کوئی زندہ نہ ہو، عصبات میں بھی کوئی زندہ نہ ہو، تو پھر پوری کی پوری جائیداد اور پراپرٹی جو ہے وہ ایک بیٹی ہے تو اسے مل جاتی ہے، دو ہوں تو ان کو مل جاتی ہے، دو سے زائد ہوں تو وہ ان کو مل جاتی ہے۔ تو بیٹیوں کی وراثت کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب میت کی کوئی نیرینہ اولاد نہ ہو، میت کا کوئی عصبہ زندہ نہ ہو، یا کوئی ایک آدھ ذوی الفروض زندہ ہو، مثلا مرنے والے کی ایک بیوی زندہ ہے، ایک بیٹی زندہ ہے، تو اس صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو نصف، پھر جو بچ جائے گا وہ پھر اسی تناسب سے بیٹی اور اس کی بیوی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اب آپ کے علم میں آ گئی ہے کہ قرآن کریم نے بیٹی کی وراثت کی 3 شکلیں بیان کی ہیں۔ 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3 یعنی 2 ثلث ان کو ملتا ہے، ایک ہی بیٹی زندہ ہو تو مرنے والے کے پورے ترکہ سے اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف۔ یہ وہ صورت ہے جب بیٹی یا بیٹیوں کے ساتھ ان کا بھائی زندہ نہ ہو، صرف بیٹیاں زندہ ہوں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے والدین کی وراثت کے اصول کو ذکر کیا، فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اس آیت کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، یہ کئی صورتیں ہیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں، تھوڑی سی پیچیدہ ہو جاتی ہیں، ہر صورت کو اگر آپ الگ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ کو سمجھنا یا مسئلہ کو حل کرنا پیچیدہ اور مشکل ہو جائے گا۔ پہلی صورت فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، مرنے والے کے والدین حیات ہیں، مرنے والے کے ماں باپ حیات ہیں اور اس کی کوئی اولاد زندہ ہے۔ اولاد کی تعریف پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، سن کے آئے ہیں کہ بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں وغیرہ۔ میت کی کسی بھی قسم کی اولاد زندہ ہو تو اس صورت میں میت کے ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ کیا؟ چھٹا نہیں، چھٹا حصہ ملتا ہے۔ فرض کیا کہ میت کے ترکہ میں ہمیں 6000 روپے ملتا ہے، تو اب 6000 میں سے 6 کا ایک حصہ، چھٹا حصہ جب ہم دیکھتے ہیں تو 1000 ہے، 1000 ماں کو مل جائے گا، 1000 باپ کو۔ یہ ذہن میں رہے کہ ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ یہ صورت مختلف ہے اس سے بیویوں کے حوالے سے۔ اگر ایک شخص کی ایک یا ایک سے زائدہ بیویاں ہوں، کسی شخص کی ایک یا ایک سے زائد بیویاں ہوں، تو ان سب بیویوں کو 8واں نہیں، 8واں حصہ دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے سدس، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ بیویوں کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں، جتنی بھی ہیں وہ 8ویں حصے میں برابر کے شریک ہوں گی، وہ 8واں حصہ سب بیویوں میں تقسیم ہوگا، 8واں حصہ نہیں ہوگا۔ تو بیویوں کے لیے جب بات ہے تو وہاں آپ نے صرف 8واں حصہ ترجمہ کرنا ہے۔ ماں اور باپ کے لیے چھٹا حصہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد موجود ہو تو پھر ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت جو قرآن کریم نے اسی آیت میں بیان کی ہے، یہ یوصیکم اللہ سے آیت چل رہی ہے، اور پوری وراثت کی جو آیات ہیں، 2 آیات ہیں، تفصیلی مسائل ان دونوں آیات کے اندر آئے۔ یہ وہی آیت نمبر 11 ہی چل رہی ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔
ماں باپ کی وراثت کی اب دوسری صورت، ماں باپ کی وراثت کی یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد زندہ نہیں، مرنے والے کی کسی قسم کی کوئی اولاد زندہ نہیں، تو اس وقت میت کے وارث اس کے ماں باپ بنیں گے۔ جب میت کی کسی قسم کی اولاد زندہ نہ ہو تو اس وقت اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد، اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے وارث اس کے ماں باپ بنیں گے۔ اس صورت میں ماں کا حصہ کیا ہے؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، کہ 1/3 میت کی جائیداد ماں کو ملے گی۔ پہلی صورت سے یہ مختلف ہے کہ میت کی کوئی اولاد زندہ نہیں تو میت کے تمام ترکہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ ماں کو دے دیں گے، بقیہ 2 حصے جو ہیں وہ باپ کو مل جائیں گے۔ ماں باپ کی وراثت کی تیسری صورت، ماں باپ کی وراثت سے متعلق تیسری صورت جو قرآن کریم کی اسی آیت میں ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ دماغ اور ذہن پہ ذرا زور دینا ہے کہ یہ ایک تیسری صورت آ رہی ہے جو تھوڑی سی پیچیدہ ہے۔ مرنے والے کی اولاد بھی زندہ نہیں لیکن اس کے بہن بھائی زندہ ہیں، مرنے والے کے بہن بھائی زندہ ہیں۔ اخوا، اخوا کی تعریف پچھلے سبق میں آپ سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ حقیقی، حلاتی، اخیافی بہن بھائی ایک یا ایک سے زائد زندہ ہوں، اس وقت ماں باپ کی وراثت کی صورت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے۔ وہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر اس میت کے اخوا زندہ ہوں تو اس وقت ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ ماں کو میت کے ترکہ میں سے کتنے ملیں گے؟ 6واں حصہ ملیں گے، اور بقیہ 5 حصے کس کو مل جائیں گے؟ باپ کو مل جائیں گے۔ بقیہ 5 حصے باپ کو ملیں گے۔ تو گویا یہاں آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہوگا کہ میت کے جو بہن بھائی ہیں ان کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہوا ہے۔ اگر بہن بھائی زندہ نہ ہوتے تو پھر ماں کو پوری پراپرٹی کا 1/3 ملنا تھا، ثلث، تیسرا حصہ ملنا تھا۔ اس شکل میں جب اس کے بہن بھائی زندہ ہوں تو ماں کا حصہ ثلث سے جا کر سدس پہ چلا گیا، ثلث سے 1/6 یعنی سدس پہ چلا گیا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بھائیوں کو وراثت نہیں ملے گی، بھائیوں کی موجودگی میں صرف ماں کا حصہ 6 حصے ثلث سے، بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو گیا ہے۔ پہلے اس کو تیسرا حصہ ملنا تھا، اب 6واں حصہ ملا بس۔ لیکن بھائیوں کو وراثت نہیں مل سکتی۔ اصول وہی ہے جو پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ الاقربون، باپ بہن بھائیوں کو جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو باپ قریب ہے، لہٰذا باپ کو وراثت ملے گی، بہن بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس صورت میں جو تیسری صورت ماں باپ کی وراثت کی بیان ہوئی ہے، اس میں بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ صرف کم ہوا ہے، ثلث سے سدس کی طرف آیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے شوہر کی وراثت سے متعلق احکام ذکر کیے۔ شوہر کی وراثت کی 2 صورتیں ہیں۔ کسی عورت کا، یا آسان الفاظ میں کہیں بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہو جائے اور خاوند زندہ ہو، بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کے انتقال کے وقت اس کا خاوند زندہ ہو تو وراثت کی 2 صورتیں ہیں۔ قرآن کریم سورہ النساء کی آیت ہے نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ میت یعنی بیوی جو فوت ہو گئی اس کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، میت کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، چاہے اس شوہر سے یا پہلے شوہر سے۔ ایک عورت ہے، ایک شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہے، اس سے اس کی اولاد ہے، بعد میں علیحدگی ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، طلاق ہو گئی،
اب اس نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، اس سے اولاد نہیں ہوئی، عورت کا انتقال ہو گیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اولاد نہیں۔ دیکھنا یہ کہ میت کی کوئی اولاد اس شوہر سے ہو یا پہلے شوہر سے، اگر اس کی اولاد نہ ہو تو میت یعنی وہ بیوی جو کچھ چھوڑ کر جائے گی، تمام اس کی چیزیں، انہیں ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، تمام اس کی وراثت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ شوہر کو دیا جائے گا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا نصف تمہیں دیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ تمہاری بیویوں کی اولاد زندہ نہ ہو۔ شوہر یا خاوند کی وراثت کی دوسری صورت جو اسی آیت کے دوسرے جملہ میں ارشاد ہوئی، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس بیوی کی اولاد ہو، یہاں بھی ذہن میں رکھیں اولاد چاہے اس شوہر سے یا پہلے زندہ ہو، تو اس صورت میں اس مرنے والی بیوی کہ تمام ترکہ کو جو کچھ وہ چھوڑ کر گئی ہے اسے 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ جب میت بیوی کی اولاد زندہ ہو، اولاد کی تعریف وہی ذہن میں رکھنی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں، تو اس صورت میں تمام وراثت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ دے دیں گے ہم شوہر کو اور بقیہ 3 حصے دوسرے ورثاء کو شریعت کے اصولوں کے مطابق ملیں گے۔ تو شوہر کی وراثت کے 2 شکلیں، 2 صورتیں آپ کے سامنے آئیں کہ اگر بیوی کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو تو اس وقت شوہر کو بیوی جو کچھ چھوڑ کر گئی اس کا نصف ملتا ہے، اور اگر مرنے والی عورت کی کسی بھی قسم کی اولاد زندہ ہو تو اس وقت اس کے شوہر کو جو کچھ وہ چھوڑ کر گئی ہے اس کا 1/4 یا ربع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی چوتھائی، ربع کا مطلب ہے چوتھائی، تو جو کچھ چھوڑ کر گئی اس کا چوتھا حصہ اس وقت اس کے شوہر کو ملے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اسی آیت میں بیوی کی وراثت کا بھی ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، تمہاری بیویوں کو تمہاری وراثت میں 1/4 حصہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ یہاں بھی وہی صورت ذہن میں رکھنی ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہم نے رشتوں کو دیکھنا ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا، جو میت ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی اولاد زندہ نہیں، چاہے اس موجودہ بیوی سے یا کسی دوسری بیوی سے، کسی قسم کی اس کی اولاد، اس وقت جو بیوی زندہ ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا۔ اگر اس کی کوئی اور بیوی ہے اس سے پہلے جو فوت ہو چکی ہے، اس کی اولاد زندہ ہے، آج جو بیوی ہے اس کی اولاد نہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی اولاد، تو اولاد جو ہے اس کا رشتہ اپنے میت سے جوڑنا ہے کہ میت کی کسی بھی قسم کی اولاد زندہ ہے ایک صورت، یا میت کی اولاد زندہ نہیں یہ دوسری صورت۔ تو پہلی صورت قرآن کریم نے جو ذکر کی، فرمایا کہ تمہاری بیویوں کو تمہاری وراثت میں جو کچھ تم چھوڑ کر گئے ہو 1/4 حصہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ اگر اولاد زندہ ہے تو فرمایا وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اگر تمہاری اولاد زندہ ہو تو اس صورت میں تمہاری بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ جو کچھ میت چھوڑ کر گیا، میت کے پورے ترکہ کو 8 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور 8 حصوں میں سے 8واں حصہ بیوی کو مل جائے گا۔ اگر مرتے وقت جب میت کا انتقال ہوا اس کی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنی بھی بیویاں ہیں جو شریعت اسلامیہ نے 4 تک کی اجازت دی ہے، 4 کے اندر جتنی بھی ہیں ان سب کو 8واں حصہ ملے گا، وہ 8واں حصہ پھر آپس میں برابر تقسیم کر لیں گی۔ تو اب ذہن میں آ گئی ہوگی کہ بیوی کی وراثت کی 2 صورتیں اسی طرح ہیں جس طرح خاوند کی وراثت کی تھیں۔ اگر میت کی اولاد زندہ نہ ہو
تو جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا اس کا چوتھا حصہ بیوی یا بیویوں کو ملے گا. اگر اس کی اولاد زندہ ہے تو اس وقت بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا. ان سب صورتوں میں جو ماں باپ، اولاد، بیٹیوں، خاوند، بیوی کی قرآن کریم نے ذکر کی، یہاں ایک لفظ ہر جملے کے بعد فرمایا کہ من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، کہ وراثت تقسیم کب کرنی ہے؟ اگر وہ کوئی وصیت کر کے گیا تو یہ آپ وصیت کے احکام تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ پہلے اس پر عمل کریں گے. اگر میت نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ اس کی پراپرٹی میں سے جو وہ کچھ چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے وہ حصہ الگ کر لیں گے، قرض ادا کریں گے. پھر جو کچھ بچ جائے گا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. اس کی تیسرے حصے میں اس کی وصیت پر عمل ہوگا. اور اگر وصیت اس نے اتنی زیادہ کی کہ جو 3 حصے سے زائد ہے، مثلا اس نے یہ کہا تھا کہ میری وراثت میں سے 1 لاکھ روپے غرباء کو، مساکین کو یا فلاں میرے وارث کو دے دینا، تو اس وقت جب ہم نے دیکھا تو اس کی تیسرا حصہ جو بنتا ہے وہ 1 لاکھ نہیں بنتا، 80,000 بنتا ہے. تو پھر ہم 80,000 تک عمل کریں گے، 1 لاکھ نہیں دیں گے. کیوں کہ ثلث تک وصیت جائز ہے، ثلث سے زائد جائز نہیں. اور اگر اس کی وصیت ثلث سے کم ہے، مثلا اس نے کہا کہ میری وراثت میں سے 50,000 فلاں وارث کو دے دینا یا فلاں جگہ خرچ کر دینا، جب ہم نے دیکھا تو اس کا تیسرا حصہ جو مال ہے وہ 1 لاکھ روپے بنتا ہے، تو ہم 50,000 پر عمل کر کے اس کی وصیت کے مطابق ان کو دے دیں گے. بقیہ جو پیسے بچ جائیں گے وہ پھر اب وارثوں میں تقسیم ہوں گے. تو یہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے وصیت اور اس کے قرض پر عمل درآمد کرنا شرط ہے. یہی قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ من بعد وصیتی یوصی بہا او دین. عزیز طلبہ اور طالبات، مجھے امید ہے کہ سورہ النساء کی یہ 2 آیات جو آپ کے سامنے وراثت سے متعلق میں نے عرض کی، اس میں ہر وارث کا الگ الگ حصہ، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بہن، خاوند، بیوی سے متعلق تھیں. اور ان آیات میں جو تفصیل میں نے عرض کر دی، اس کی روشنی میں انشاءاللہ مجھے اب یقین ہے کہ آپ وراثت سے متعلق وہ مسائل جو بیٹے، بیٹی، ماں، باپ، خاوند